اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وما اختلفتم فیہ من شیء، جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو، فحکمہ الی اللہ، اور اس کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے گا۔ جو مختلف چیزیں ہیں تو جن کا اختلاف کا تذکرہ ہوا ہے وہ قرآن مجید کے اندر ہیں کہ یہودی بٹ گئے اختلاف کرتے کرتے 71 فرقوں میں، اور اسی طرح عیسائیوں نے بھی شروع کر لیا تو ان کا بھی اختلاف بڑھتے 72 فرقوں میں ہو گئے، اور اسی طرح اس قوم نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت نے اختلاف کیا اور بڑھتے بڑھتے نبی علیہ السلام فرمایا کہ 72 فرقے ہو جائیں گے۔ اب ایک تو ہے کہ 72 فرقوں کا ہونا، پہلے جیسے یہودیوں کے پہلے 2 ہوئے، ایک گروہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والا اور دوسرا گروہ توحید پر قائم رہنے والا، پھر ان کے فرقے جھگڑے لڑائیاں بڑھتے بڑھتے یہ آگے بڑھے، اور اسی طرح ہی پہلا اختلاف 2 جماعتیں ہوئیں عیسائیوں میں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے اور ایک ان کو اللہ کا برحق نبی کہنے والے، پھر آگے بڑھتے بڑھتے یہ معاملے گئے۔ تو ہماری اس امت میں اختلاف پہلے نبی علیہ السلام سے نہیں شروع ہوا، ذاتی طور پر جو اختلاف شروع ہوا ہے تو وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہوا ہے۔ اس قوم کے اندر اختلاف کی بنیاد نبی علیہ السلام بنیاد نہیں بنے، نبی علیہ السلام کا معاملہ میلاد وغیرہ کا جو ہے یہ تو کل کی بات ہے، یہ تو اختلاف، اور نور من نور اللہ کے نعرے اور یہ سرکشی بغاوت اور غلو، یہ انہوں نے اس سے بھی میلاد سے بھی بحر کیا ہے۔ یہ سب سے پہلے جو ہے سن 900 ہجری کے اندر یہ شافیوں نے جو ہے قوالی بھنجن یہ گانے شروع کیے ہندوؤں کی طرح مصر کے اندر اس بدعت کا، لیکن جو بڑی بدعت ہے انا علی و ربنا، علی ہمارا رب ہے، تو یہ صحابہ کرام کے دور میں علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ کام شروع ہوا، اور پھر یہ بڑھتا گیا، پھر کئی فرقے بنے، ایک تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کہنے والے اور دوسرے صحابہ کو کافر کہنے والے، خارجیوں کا گروہ بھی آیا، اور جھوٹے نبی نے بھی جو ہے اسی طرح اختلاف شروع ہو گیا مسائل کے اندر کہ زکوٰۃ کا انکار، اور ہم ویسے ہی کریں گے جیسے پہلے ہم کرتے تھے کیونکہ نبی تک کا ہمارا ایمان تھا، بعد میں ہم اس دین پر نہیں رہنے والے، تو یہ اختلاف شروع ہو گیا پہلی صدی میں۔ ایک مرکزی اختلاف، یعنی جیسے بریلویوں کا ہے، دیوبندیوں کا ہے، شیعہ کا ہے، اہل حدیثوں کا ہے، اپنے یعنی 4 فرقے بن گئے، اسلام کے 4 ٹکڑے کیے، اور اس کے بعد پھر یہ ٹکڑے بڑھنے شروع ہو گئے۔ اب ان کا جو ہے جرم کتنا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور سزا اللہ ہی دے گا۔ تو بہرحال ان چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس چیز کے اندر بھی تم جو ہے اختلاف کرو گے فحکمہ الی اللہ، اس کا فیصلہ اللہ پر ہی ہے، اور تمہیں یہ حکم ہے کہ ایک بن جاؤ، تھام لو اللہ کی کتاب کو اور تھام لو اس کے نبی کی سنت کو۔ تو دیکھیں 2 ہی چیزیں ہیں، 2 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں، اور دونوں پر قائم ہوں گے تو آپ قسم اٹھا کر کہیں کہ کوئی اختلاف رہ جائے گا؟
اگر ہم قرآن حدیث پر سارے جمع ہو جائیں، شیعہ سے بریلوی سے لے کر، جھگڑے چھوڑ دیں اور جو قرآن بولے وہ مان لیں، تو کیا باقی کوئی اختلاف باقی رہ جائے گا؟ تو یہ چھوڑنے والے، یہ یقینی بات ہے، کتنی گمراہی ہے وہ اللہ جانتا، لیکن گمراہی ضرور ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو سب کو چھوڑ کے تم قرآن و حدیث پر قائم رہنا۔ کیوں؟ خیر الکلام کلام اللہ، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس پر اللہ ہم کو قائم رکھے، آمین۔ ذالکم اللہ ربی علیہ توکل، تو یہ ہے اللہ تعالی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تو اللہ پر ہی توکل رکھتا ہوں۔ یعنی نبی علیہ السلام کو جو حکم ملا ہے تو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تو یہ حکم ہے کہ میں اللہ پر جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس پر یقین اور توکل رکھوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف ہی رجوع لاتا رہوں، جھکا رہوں، یعنی اس کا حکم مانتا رہوں۔ فاطر السماوات والارض، اسی نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے پیدا کیا ہے تمہارے نفسوں سے تمہارے جوڑے کو، تمہاری بیوی کو تم سے اس نے پیدا کیا ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، اور اسی طرح ہی اس نے چوپایوں سے ان کا جوڑا پیدا کیا ہے۔ يَزْرَعُوكُمْ فِيهِ، جس طرح تم کو اس دنیا میں اللہ نے پیدا فرمایا اسی طرح ان کو بھی پیدا فرمایا ہے، زراعت سے، کھیتی باڑی سے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پہلے کیا فرمایا؟ لیسا کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں، اور آگے فرمایا کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی سماعت مستقل اللہ کے ساتھ ہے، جیسے اللہ مستقل اول سے قائم ہے، آخر بعد میں کل شیء، یعنی کل شیء ہالک الا وجہہ، اور کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ اس کی صفتیں بھی اس کے ساتھ مستقل قائم ہیں، اور دوسرا اللہ کی صفتوں کے اندر یہ زور ہے کہ اس کے جیسے ہم محدود بول رہے ہیں، اللہ کے لیے حد بندی نہیں ہے، لا متناہی اس کی صفتیں قائم ہیں۔ اور پھر ہم جو ہیں اگر کوئی بولیں، یہ سارے بولیں تو میرا خیال سننے والا کوئی بھی سب کی بات کو نہ سمجھے۔ اللہ کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ کمزوری ہمارے لیے، اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے اور بلند ہے۔ تو اسی طرح وہ سمیع ہے، اسی طرح وہ بصیر ہے، وہ ہر جہت حتیٰ کہ تحت الثری کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، فوق السماء کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس سے چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، جو اس سے چھپی ہوئی وہ پیدا ہی نہیں ہوئی، جو اس سے چھپی ہوئی ہے وہ پیدا ہی نہیں ہوئی، یہ ایمان رکھنا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس چابیاں ہیں آسمان اور زمین کی، ہر چیز کی۔ یبسط الرزق لمن یشاء، وہ بڑھاتا رزق جس کا چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پورا زور لگاتے ہیں، کوئی نقصان ایسا ہوتا ہے کہ دولت بھاگ جاتی، حالانکہ پاس ہوتی ہے ہاتھ میں، نقصان اس دولت کے حوالے سے ایسا ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ چھپا کے نوٹ رکھ دیں تو اللہ وہاں کیڑے کو بھیجے گا، وہ کھا جائے گا سر، روتے رہیں گے آپ، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو وہ ایسے پھل پکے ہوئے ہیں، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، اور گڑے آئے ہیں، گڑوں نے وہ تباہی مچائی کہ نام و نشان مٹ گئے پھل کے۔ اور اسی طرح گندم گابے پر ہے، اور یہ تقریباً 18 میل لمبائی ہے اس کی، یہ ملکہ ہانس کے قریب ہے، ادھر کیا اس کا یہ جو یہ ڈینگی نہیں جاتی، یہ نہر چھوٹی سی قدرتی نہر ہے، سیلابی نالا ہے، اس کے آکھن شاہ اس کے، یعنی یہاں سے لے کر یعنی یہ بنتا ہے 13 کلومیٹر چوڑا اور 18 کلومیٹر لمبائی اس کی،
نپاک پٹن تک. یہ بھی تھا، یہ کیا یہ اس کا نام حویلی لکھا، یہ وساوے والا، کہ گندم گابے پر ہے جہاں سے وہ گزرا ہے، اللہ اکبر، گندم کے نام و نشان نہیں ہے. اس طرح وہ ختم کر دیتا ہے. اور ہمارے ادھر تقریباً آج سے کوئی 25 سال یا 30 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم ادھر ہیں، ادھر بھی گڑا بڑا پڑا، لیکن ٹھوکر نیاز بیگ نے اس کے جو نام و نشان برسیم اور گندم کے جڑ سے اکھاڑ دی اس نے. اور ہم ہفتے بعد سندھی صاحب کو ملنے گئے، ان کا گھر ادھر تھا. ہفتے کے بعد بھی وہ اولوں کی برف ابھی ڈھیروں کے ڈھیر دیواروں کے ساتھ پڑی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو وہ جب چاہے اس کے پاس چابیاں، جس کا چاہے رزق زیادہ کر دے، جس کا چاہے رزق کم کر دے. بیماری ایسی لگا دے کہ ساری پونجی ادھر ہی ساری خرچ ہو جائے. اور ایسا ہے کہ وہ بیچارے پھول رہے ہیں بڑے کہ میرے پاس اتنے نوٹ، بیماری ایسی لگتی، کینسر ہوتا سارا، وہ کاکھ نہیں پلے چھوڑتے. یہ سچی بات ہے اس کی، اسلام آباد کی. وہ بیچارے آئے، انہوں نے حتیٰ کہ اپنی کوٹھی بیچ دی، وہ بھی کھا گیا یہ ہسپتال، علاج پھر نہیں، وہ مائی پھر مر گئی. ایسے بھی معاملے ہوتے، کاکھ نہیں گھر میں چھوڑتا. تو یہ مالک کے اختیار میں، تو وہ بڑھاتا ہے اور جس کا تنگ کرتا ہے. انہ بکل شیء علیم، وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے. اب یہ آیت خوب اچھی طرح سمجھیں. شارع علیکم، کیا شریعت مقرر کی، قانون سازی کی ہے، من الدین، دین کی، ما وصی بہ نوحا. ہاں، شارع علیکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارا یہ شریعت سازی اللہ نے کی ہے. من الدین، اس دین کی، دین اسلام ہے. دین حساب کو بھی کہتے ہیں، قیامت کو بھی کہتے ہیں، اور دین اسلام کو بھی دین کہتے ہیں. تو شارع علیکم، اس کی حد بندی، اس کی قانون سازی، اس کی بنڈیر، یہاں سے گزرنا یہاں سے نہیں گزرنا. یہ شارع علیکم من الدین، تمہارے دین کی حد بندی، قانون سازی اللہ نے کی ہے. ما وصی بہ نوحا، جس کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے نوح نبی کو. والذی اوحینا الیک، اور اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو بھی اسی کا ہی حکم دیتا ہے، وہی آپ کی طرف آ رہی ہے. کون سی بھائی؟ کون سی؟ جو نوح نبی کو علیہ السلام کو کی گئی، وہی آپ کو وہی کی جا رہی ہے. اور آگے وما وصینا بہ ابراہیم، اسی کا یہ ہم نے حکم دیا ابراہیم نبی کو علیہ السلام، و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، یعنی 5 نبی اولو العزم. اور ان کو حکم کیا ہے؟ ان اقیم الدین، میرے دین کو قائم کرو. ان اقیم الدین، یہ حکم کن کو ہے؟ نبیوں کو. قائم کسے کرنا ہے؟ دین کو. تو اب اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو حکم دے رہا، ان اقیم الدین، میرے دین کو قائم کرو. ولا تفرقوا فیہ، اس کے اندر اختلاف نہ کرو، تفرقہ بازی نہ، توڑنا نہیں ہے میرے دین کو، میرے دین کو توڑنا نہیں ہے. تو توڑ کے بیٹھے ہیں، پھر بھی پھول رہے ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک خوش ہے کہ میرے پاس جو ہے میں سب سے پاکیزہ اور متقی ہوں. یہ جھگڑا غلط ہے، یہ بحث غلط ہے، یہ فیصلہ غلط ہے. یہی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے تابع دار ہیں، پھر بات بنے گی، اس پر جمع ہونے سے بات بنے گی. اللہ ہمیں جمع فرمایا، آمین. تو فرمایا کہ میرے دین کو قائم کرو. ولا تفرقوا فیہ، اس کے اندر تفرقہ بازی، اس کے ٹکڑے حصے بکھرے نہ کرنا. کابورا علی المشرکین، یہ ہے بات بڑی مشکل. کابورا علی المشرکین، مشرکین پر یہ بات بڑی بھیڑی، کیا کون سی بری بات ہے؟ کون سی؟ اکٹھا ہونا، تفرقے بازی نہ کرنا، قرآن حدیث پر قائم ہو جانا. یہ کن پر مشکل ہے؟ اب فیصلہ منع آپ کرنے آگے بلائیں، آج صبح نکلے، سب کو بلائیں کہ بھئی ہم نے تو یہ آیت پڑھی ہے کہ نبی اگر یہ کام کریں تو یہ مشرک ہو جائیں. بھئی یہی معنی بنتا ہے نا کہ اگر تفرقہ بازی کریں انبیاء بھی تو
جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح آپ کو وحی کی اسی طرح پہلے نبیوں کو وحی کی لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو بھی شرک کرے گا تیرے اعمال بھی تباہ ہو جائیں گے۔ نبیوں کو خطرہ، میں تو آپ کو لفظ وہ بولتا ہوں جو بھولے نہ، دل کے اندر رہے، یہ نبیوں کے لیے خطرہ ہے اور اس قوم کے لیے خطرہ ہی نہیں ہے۔ سب بیچارے متقی پرہیزگار، کل حزب بما لدیہم فرحون، جو ان کے پاس ہلدی کی گنڈی موجود ہے وہ اس پہ خوش ہے، اور یہ معنی لے۔ تو یہ کابر علی المشرکین، اکٹھا ہونا، یا ما تدعوہم الیہ، جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو انبیاء کی دعوت ہے۔ انبیاء کی دعوت کیا ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاؤ۔ جھگڑا کس سے ہے؟ لڑائی کس سے ہوگی؟ دو ہی لڑائیاں ہو جائیں گی، یا کفار سے اور آپس میں محبت، جھگڑے دو ہی رہ جائیں گے، آپس میں محبت اور کفار سے لڑائی اور جھگڑا، جنگ کرو۔ تو یہ آپس میں کیوں کم ہو گیا؟ تو یہ مشرکین پر بڑی بھاری بات ہے کہ جس کی طرف تم بلا رہے ہو۔ ہاں سن لو، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع لائے، جو اس کی طرف رجوع لائے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم، نہ یہ جدا جدا تفرقے، نہ انہوں نے نہ آپس میں دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیے مگر اس کے بعد کہ ما جاءہم العلم، ان کے پاس علم آ گیا۔ کس وجہ سے؟ آگے وجہ بھی بیان کی کہ وجہ کیا ہے۔ بغیم بینہم، اپنی ضد، اپنا بغض، اپنا کینہ، اپنی انا، اپنی سرداری، یہی معنی بنے گے نا، اپنی اپنی سرداری۔ جمعے کے اندر بھی میں نے یہی عرض کی تھی کہ سرداریوں پیچھے مر رہے ہیں یہ لوگ، کہ میں بڑا بنوں، تو یہ نہیں کہ دین کا کیا، میرے رب کے دین کا کیا بنے گا، ہمارا کیا حال ہوگا۔ بغیم بینہم ولولا کلمۃ سبقت، اگر نہ یہ بات پہلے لکھی جا چکی ہوتی تیرے رب کی طرف سے، میرے رب کا تیرے رب کی طرف سے، الی اجل مسمی، ایک کہ ان کے وقت مقرر کر دیے گئے ہیں، تو لقضی بینہم، ان کا پہلا معاملہ تمام ہو جاتا، ادھر یہ اختلاف کرتے دین چھوڑتے، ادھر کام تمام ہو جاتا۔ ہاں لقضی بینہم وان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم، اور وہ لوگ ناخلف جن کو اس کتاب کا وارث بنایا گیا ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، وہی اس کے شک میں پڑ گئے، وہی اس کے شک میں، اس کے بارے میں شبہ اور شک میں گرفتار ہو گئے۔ فلذالک فدعو، پس یہ ہے کہ جس کی طرف بلانا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف، فذالک یعنی یہ ہے دین جو ہم نے بیان کیا ہے، فدعو پیارے نبی اسی کی طرف بلائیں۔ لوگوں کو بھی، نبیوں کو بھی اجازت نہیں کہ تفرقہ بازی کریں، اور پھر اس کی طرف دعوت دیں، بلائیں۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، ویسے قائم ہو جائیں دین پر جیسے آپ کو حکم ملا ہے، ویسے قائم ہو جائیں جیسے حکم ملا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، مت پیروی کرنا ان کی خواہشات کی، ان کے پیچھے مت جانا، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ وَقُلْ آمَنْتُ، اور آپ فرمائے میں ایمان لایا، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اس کتاب پر جو میری طرف میرے رب نے نازل کی ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور یہ بھی مجھے حکم دیا گیا، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں فیصلے سچے کروں انصاف کے ساتھ تمہارے درمیان۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا بھی پیدا کرنے والا ہے تمہارا بھی۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں۔ اب یہ بھی حلفیہ بیان دو سارے کہ کیا یہ کہنے والا کوئی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ کو خفیہ طور پر کوئی اندر بیچارے چھپے ہوئے لوگ، ڈر رہے ہیں لوگ، گھبرا رہے ہیں لوگ کہ یہ اگر سچی بات کر دی تو لوگ لے جائیں گے، ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے۔ یہ تو مکے والوں نے بھی کیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا ان کو، کیا ہے مکے والوں، مکہ کے آس پاس کے لوگ کھائیے پیے جا رہے ہیں،
तुम अमन से बैठे हो, शर्म नहीं आती कि हमें उचक लिया जाएगा? जब पहले नबी को मानने से पहले तुम्हारा दिफा तुम्हारा रब कर रहा है, तो अब क्यों नहीं करेगा? अब भी करेगा। तो बहरहाल फरमाया कि तुम्हारे ला हुज्जत बैनना व बैनकुम, हमारे दरमियाने तुम्हारे दरमियान अगर नहीं इसको मानते तो फिर कोई सुलह, कोई दलील, कोई सुलह नहीं है। ला हुज्जत, कोई नहीं है सुलह का पैगाम। अल्लाह यजमा बैनना, अल्लाह हम सबको इकट्ठा करेगा, व इलैहिल मसीर, उसी की यकीनी बात है कि उसी की तरफ लौट कर जाना है। वल्लज़ीन युहाज्जून फिल्लाह, वो लोग जो झगड़ रहे हैं अल्लाह के बारे में, मिन बाद मस्तजीबु लहू, और इसके बाद कि सारी कायनात जो है उनकी वो बातें सुनता है, कबूल करता है। हुज्जतुहुम दाहिज़तुन इंद रब्बिहिम, इनकी सारी दलीलें बेकार हो जाएंगी अल्लाह के यहाँ। जब ये अल्लाह के पास जाएंगे तो इनके हुज़र, बहाने, दलीलें सब कुछ क्या है, बेकार हो जाएगी। कैसे? कोई भाई मिसाल दे, चलो मैं देता हूँ। नूह अलैहिस्सलाम आप मौजूद होंगे, कौम की शिकायत करेंगे। कुरान कह रहा, बुखारी कह रही, मुस्लिम कह रही कि अल्लाह के नबी नूह शिकायत करेंगे कि मेरे रब, ये मेरी उम्मत खड़ी है, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, ए अल्लाह इन्होंने इनकार कर दिया है, मेरा भी तेरी किताब का भी। तो वो कहेंगे हम तो इस बंदे को पहचानते ही नहीं है, हमें नहीं पता ये कौन बंदा किधर से आ गया है। तो कहां से दलील आएगी? इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर हमें कबूल फरमा लिया तो उन खुश नसीबों में हम भी होंगे। कहेंगे कि ए अल्लाह, ये तेरा नबी है और ये उनकी उम्मत है, 950 साल इन्होंने पहले तबलीग की है, ये तेरा नबी, तुमने कहां से पढ़ा? अल्लाह पूछेगा कहां से ये पढ़ लिया? तेरी इस किताब ने हमें बताया। तो दलील सारी, उज़र सारे, बहाने सारे सब खत्म हो जाएंगे, एक चीज बाकी नहीं बचेगी। इसलिए फरमाया कि कोई जो है मामला वो नहीं रहेगा। व अलैहिम गज़बुन, इन पर अल्लाह गज़बनाक होगा। वलहुम अज़ाबुन शदीद, और इनके लिए बड़ा सख्त अज़ाब होगा। अल्लाहुल्लज़ी अंज़लल किताब बिल हक़्क़ि वल मीज़ान, अल्लाह वो है जिसने इस किताब को सच के साथ नाज़िल किया है, और मीज़ान, तराजू का लगना भी सच है। लेकिन तराजू की क्या मिसाल है? तराजू किसे कहते हैं? कब तराजू लगता है? दो चीजें हूं, एक तरफ वट्टा, दूसरी तरफ चीज। तो वो कब, ये वट्टा कब रखा जाता है? कब रखते हैं ये दुकानदार? जब हम भाई ये चीज दे दो, ये माल देंगे तो वो हमें चीज देंगे। तो ये तराजू, यानी जब दूसरी तरफ वट्टा ही नहीं तो क्या रखेंगे तराजू में? या पैसे नहीं दिए तो क्या रखेंगे? तो वहां नेकियां और बुराइयां ये किसकी लगेंगी? कुफार की तो नहीं लगेंगी, मुनाफिकीन की नहीं लगेंगी, मुशरिकीन की नहीं लगेंगी, बगैर हिसाब के जहन्नम में। तराजू किन के लगना? अहले तौहीद के, जिन्होंने फिस्क फजूर किया हो। जनाजा हम पर फर्ज है उसका जो मोमिन हो, खा फासिक फाजिर क्यों ना हो। मुशरिकीन के जनाजे नहीं है। तराजू ही नहीं है तो क्या होगा? अलैहिम गज़बुन, उन पर अल्लाह का गज़ब है। वलहुम अज़ाबुन शदीद, और उनके लिए सख्त अज़ाब है। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो अनज़लल किताब बिल हक़्क़ि, जिसने उतारी है किताब सच्ची, वल मीज़ान, और मीज़ान। वमा युदरीका लअल्ल अस्साअत करीब, और आपको क्या मालूम प्यारे नबी की शायद क़यामत आई पहुंची हो। यस्ताजिलु बिहल्लज़ीना ला युमिनूना बिहा, जल्दी वो मचाते हैं जिनके अंदर ईमान नहीं है, जो ईमानदार नहीं, जल्दी वो मचाते हैं कि ले आ ले आ ले आ। मोमिन क्या करते हैं? घबराते हैं, डरते हैं कि अल्लाह उससे पहले, उसके आने से पहले हमें पाक कर दे। वल्लज़ीना आमनू, और मोमिन लोग, मुशफ़िकून मिनहा, उससे डरते रहते हैं। व यअलमून अन्नहल हक़, और यकीन रखते हैं कि क़यामत का आना सच है, क़यामत का आना सच है। अल्लाह ये सच्चाई हमारे अंदर भी डाला, आमीन। अला इन्नल्लज़ीना युमारून फ़िस्साअति,
خبردار بے شک وہ لوگ جو شبہ کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، یقیناً یہ دور کی گمراہی میں ہے، دور کی جو شک میں پڑے، دور کی گمراہی، جو قبریں پوجیں وہ تو نہیں نا، ہاں کہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، بات سیدھی سی ہے نا، بھی شبہ کرے قیامت کے بارے میں تو وہ تو دور کی گمراہی میں، تو جو قبروں کو پوجے وہ تو مان ہی نہیں رہا قیامت کو۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر جیس سے دیکھتا ہے، یرزق من یشاء، اور وہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے، وہو القوی العزیز، اور وہ نہایت قوت والا اور نہایت غلبے والا ہے، نہایت قوت والا اور نہایت غلبے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔